بعض مغربی اور ایشیائی ملکوں میں اگر آپ 31 اکتوبر کو سورج ڈھلنے کے بعد مٹر گشت کے لیے نکلیں تو گھروں کی دہلیز پر مکڑی کے جالے، انسانی ڈھانچے اور کدو یعنی پمکن سے تراشے ہوئے سر نظر آئیں گے، جن میں بنے آنکھ نما بڑے بڑے سوراخوں اور دانتوں کے بیچ سے زرد مدھم روشنی ماحول کو گمبھیر بنا رہی ہوگی۔ ممکن ہے آپ کو اچانک بھوت پریت، چڑیل یا بدرو نما مخلوق بھی نظر آ جائے، مگر الٹے پاؤں بھاگنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ مخلوق آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ خاطر جمع رکھیں، یعنی ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب میری آپ کی طرح انسان ہیں، بس ہیلووین منا رہے ہیں۔ یہ تہوار کئی ملکوں میں لاکھوں لوگ مناتے ہیں، مگر زیادہ جوش و خروش آپ کو کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ میں نظر آئے گا۔ خیر، اب تو یہ ملائیشیا اور انڈیا سمیت کئی ایشیائی اور یورپی ملکوں میں بھی مقبول ہو رہا ہے۔ تہوار تو اور بھی منائے جاتے ہیں، مگر ہیلووین اتنا ڈراؤنا کیوں ہے؟ اس کی شروعات کب اور کہاں ہوئی، اور بعض لوگ اسے برا یا شیطانی عمل کیوں سمجھتے ہیں؟ جہاں تک ڈراؤنا ہونے کی بات ہے تو ڈر کا اپنا مزہ بھی تو ہے، جب سنسنی کی ایک لہر جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ آج کل تو لوگ اسے امریکی تہوار سمجھتے ہیں، مگر یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہیلووین کا آغاز کب اور کہاں ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے اس کی ابتدا برطانیہ میں ہوئی تھی، اور اس کی جڑیں لوہے کے زمانے میں کالٹک تہوار ساؤن میں پیوست ہیں۔ البتہ بعض مورخ اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔ ساؤن کے معنی ہیں ہارویسٹ یا کٹائی کا وقت ختم اور خزاں اور سردیاں شروع۔ کالٹک لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس روز مرنے والے رشتہ داروں کی روحیں عالم ارواح سے اپنے گھر آتی ہیں۔ ان میں نقصان پہنچانے والے بھوت پریت اور بدروحیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ مرنے والوں کی روحوں کے واپس آنے کا تصور کئی دوسری ثقافتوں میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ لوگ ان مواقع پر عبادت گاہوں، قبرستانوں اور گھروں کے اندر دعائیہ تقریبات اور چراغاں کرتے ہیں۔ کالٹک لوگ ان بدروحوں کو بھگانے کے لیے خود ڈراؤنا لباس پہنتے اور آگ کے الاؤ روشن کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس میں کدو سے بنی لالٹینیں، مکڑی کے مصنوعی جالے، چمگادڑیں، انسانی ڈھانچے اور دوسری ڈراؤنی اشیاء رواج پا گئیں۔ 8ویں صدی میں پوپ گریگری سویم نے مسیحی تہوار آل سینٹس ڈے کو 13 مئی کے بجائے 1 نومبر کو منانے کا اعلان کیا۔ یوں 31 اکتوبر اس مسیحی تہوار کی رات یا آل ہیلوز ایو کہلائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام ہیلووین میں تبدیل ہو گیا۔ پوپ چاہتے تھے کہ لوگ ساؤن کے پیگن یا لادین تہوار کو چھوڑ دیں، مگر ہوا یہ کہ مسیحی تہوار اور کالٹک تہوار آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ 19ویں صدی میں جب آئرلینڈ میں قحط نے لاکھوں شہریوں کو امریکہ ہجرت پر مجبور کیا تو وہ اپنے ساتھ یہ قدیم تہوار بھی لے گئے۔ یہ امریکہ ہی تھا جہاں کدو اور ہیلووین میں تعلق پیدا ہوا، ورنہ برطانیہ میں یہ کام شلجم یعنی ٹرنپ سے لیا جاتا تھا۔ بچوں کے لیے ہیلووین کی خاص اہمیت ہے۔ وہ مخصوص لباس پہن کر تہوار منانے والوں کے گھر پر دستک دیتے ہیں۔ دروازہ کھولنے والے سے کہتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ۔ دروازہ کھولنے والے کے لیے یہ ایک طرح کی دھمکی ہے کہ وہ بچوں کی شرارت کا نشانہ بننا چاہتا ہے یا شرافت سے چاکلیٹ یا کینڈی دے کر بچنا چاہتا ہے۔ اگرچہ ہیلووین کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، مگر بعض مسیحی پیشوا اس کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک بدروحوں کا کھیل تماشا بنانا جائز نہیں۔ بعض سمجھتے ہیں کہ اس میں شیطانی رسوم شامل ہو گئی ہیں، جبکہ کئی پیشوا نصیحت کرتے ہیں کہ اس شام تفریح ضرور کریں مگر سنجیدگی کے ساتھ، اور ایصال ثواب کے لیے قبرستان جائیں۔ ہر تہوار کا کمرشل یا تجارتی پہلو بھی ہوتا ہے۔ گزشتہ سال صرف امریکہ میں ہیلووین کے سامان کی تجارت کا تخمینہ 12 ارب ڈالر سے زیادہ لگایا گیا تھا۔ تہوار دنیا کے ہر کونے میں منائے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ملک کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، دوسری جانب لوگوں کو معمولات زندگی سے ہٹ کر ایک ایسا موقع فراہم کرتے ہیں جس میں معاشرتی اونچ نیچ کا احساس تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں۔ اس لیے تہوار مذہبی ہو یا ثقافتی، اس کے مہذب یعنی سویلائز طریقے سے منانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بس کسی کو تکلیف نہ ہو، سڑکیں اور راستے بند نہ ہوں، شور و غوغا اور دل آزاری نہ ہو۔